بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکڈیمیا میگزین پوڈ کاسٹ سے میں ہوں ارسلان حیدر. آج ہم بات کر رہے ہیں وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ڈاکٹر اصغر زیدی سے، جو ایک وائبرنٹ پرسنالٹی ہیں جنہوں نے 3 سالوں میں جی سی کے اندر ایسی تبدیلیاں کی ہیں جو میرے خیال سے جی سی یو کی جتنی ہسٹری ہے اس میں شاید کسی پرنسپل یا وائس چانسلر نے ایسی تبدیلیاں نہیں کی. اور اس میں ہم ان سے ڈسکس کریں گے کہ ان تبدیلیوں کا آؤٹ پٹ کیسا آئے گا، کب تک آئے گا. اور میرا خیال ہے زیادہ ٹائم لینے کی بجائے ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں جی، بہت بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب آپ کو ماشاءاللہ 3 سال ہو گئے ہیں ایک یونیورسٹی کو چلاتے ہوئے، اور حال ہی میں آپ پہ ایک ایڈیشنل ذمہ داری بھی پنجاب یونیورسٹی کی آئی ہے. تو ہم اگر آپ کو جی سی سے ہی ریلیٹڈ ڈسکشن کریں تو میرا خیال ہے سب سے پہلے جو سوال ہے وہ جی سی یو نے حال ہی میں پاکستان میں سب سے پہلے ڈبل میجر پالیسی انٹروڈیوس کروائی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ 4 سالوں میں بچے 2 ڈگریز اگر کر رہے ہیں، 2 اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں، تو اس کا کیا امپیکٹ آئے گا؟ کیا ایچ ای سی کے اینڈ پہ اس کے کوئی ڈرا بیکس آئیں گے؟ ایچ ای سی سپورٹ کرے گا؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی ڈیول ڈگری پروگرام بہت چلے لیکن کامیاب نہیں ہوئے. تو کس طرح آپ اس کو دیکھیں گے؟ دیکھیے جی، اس پالیسی کی ایک بڑی اہمیت یہ ہے کہ ایسے بہت سے بچے ہوتے ہیں کہ جن میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ انہی 4 سال کے دوران بہت زیادہ اور کچھ پڑھ سکتے ہیں جو عموماً صرف ہم ایک میجر میں پڑھنے کا انہیں موقع دے رہے ہوتے ہیں. یہ بچے عموماً فرسٹریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. پھر یہ ان میں سے بیشتر بچے وہ ہوتے ہیں جو سپیریئر سروسز کے ایگزام دینا ہوتا ہے انہوں نے. ان کے لیے خواہش ہوتی ہے کہ یہ پولیٹیکل سائنس بھی پڑھیں، یہ انگلش لٹریچر بھی پڑھیں، یہ جو ہے انہیں جغرافی کے معاملات کا بھی پتہ ہو، انہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کا بھی پتہ ہو. تو ہم ان 4 سال کے دوران ان بچوں میں کہ جو ہم بڑے سلیکٹڈ بچے ہوں گے کہ جن کو ہم پہلے سال کے پرفارمنس پہ طے کریں گے کہ ان میں صلاحیت یہ موجود ہے، ان کو موقع دیں گے کہ وہ ڈبل میجر کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس میں یہ ہوگا کہ بہت ہم نے بڑی احتیاط سے چوائس کرنی ہے کہ انہوں نے کتنے ٹوٹل کریڈٹس کرنے ہیں، اور وہ ہماری جو پالیسی نئی انڈر گریجویٹ پالیسی جو ایچ ای سی نے بنائی ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے وہ ایک ان کے لیے کلیہ بنانا ہے. اسی طریقے سے ہم نے ان کی بہت کلوز مانیٹرنگ کرنی ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم ڈبل میجر پڑھاتے ہوئے بچے کا جو ہے نا نقصان کر بیٹھے ہیں. تو ان کے فائدے کی بات سوچ رہے ہیں. صحیح. اچھا، یہ بات بڑی لوگوں کو حیران کن لگ رہی ہے، اور اگر آپ جو لبرل ایجوکیشن ماڈل ہے یو ایس کا، اس میں کوئی آپ کو کمیونٹی کالج، کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ملے گی جو ڈبل میجر نہ کراتی ہو. صحیح. اب ہم نے نہیں کیا، آج ہم کر رہے ہیں. اس کی اہمیت کو سمجھیے، اور ہماری ذمہ داری، ہمیں پورا احساس ہے ہماری ذمہ داری کا کہ کن بچوں کو کرانا ہے، کس طریقے سے کرانا ہے. اور ایچ ای سی سے بھی ہم نے ان کے انڈر گریجویٹ پالیسی کو اچھی طرح سمجھا ہے کہ کس طریقے سے ڈبل میجر پالیسی جو ہے وہ. اس میں خصوصاً ان بچوں کو فائدہ ہوگا کہ جو چاہتے ہیں کہ وہ صرف ایک ہی سبجیکٹ میں اسپیشلائزیشن کرتے نہ رہ جائیں. اکنامکس پڑھ رہے ہیں تو ساتھ میتھمیٹکس پڑھ لیں، اکنامکس پڑھ لیں ساتھ اسٹیٹسٹکس پڑھ لیں، پولیٹیکل سائنس پڑھ لیں ساتھ انگلش لٹریچر پڑھ لیں. صحیح. تو یہ کیا اسٹوڈنٹ چوائس پہ ہوگا؟ اس میں اسٹوڈنٹ کی چوائس ہوگی وہ کون سے سبجیکٹس کو ساتھ میں رکھتا ہے، کہ یا کوئی سرٹن سیٹس ہوں گے ان میں سے ان کو چوز کرنا ہوگا؟ بیسکلی ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایک ہمیں لسٹ پرووائڈ کرے گا کہ وہ کن دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر ڈبل میجر کرے گا. جیسے ہمیں ہسٹری ڈپارٹمنٹ کی لسٹ آ گئی ہے، انہوں نے کس کس ڈپارٹمنٹ کے وہ سمجھتے ہیں، ان کے چیئر پرسن سمجھتے ہیں. پھر یہ ہوگا ہر بچہ جو ڈبل میجر کر رہا ہوگا ان کا پیرنٹ ڈپارٹمنٹ سے ایک ان کا ایکڈیمک کاؤنسلر بنے گا، جو اس پہ نظر رکھے گا، اس کو سمجھائے گا کہ دیکھیں آپ نے یہ چیزیں، یہ کریڈٹ اس طرح کرنے ہیں، اس سیمسٹر میں یہ پڑھیں، اس سیمسٹر میں وہ پڑھ لیجئے. ان میں سے بچے جو ڈبل میجر کر رہے ہوں گے وہ بہت سے ایسے کورسز جو الائڈ کورسز ہوتے ہیں ان کو شاید ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ فوکس کر رہے ہوں گے 2 میجر سبجیکٹس پہ اور ان پہ اسپیشلائزیشن. بالکل صحیح.
اچھا سر، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی نے پاکستان میں ایک کلچر انٹروڈیوس کروایا سوسائٹیز کا، اور کرنٹلی کوئی 90 سوسائٹیز اس وقت یونیورسٹی میں چل رہی ہیں. اتنی زیادہ سوسائٹیز کی ضرورت کیوں ہے، نمبر ایک. اور دوسری بات یہ کہ ویدر سوسائٹیز آر سبسٹیٹیوٹ آف اسٹوڈنٹ یونینس. یہ دو مختلف سوال ہیں. پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سوسائٹیز کی فنکشننگ کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ ریپرزنٹیشن کے کیا معاملات ہیں، اور کیا ہم وہ خلا جو پیدا ہوا ہے بین کرنے سے اسٹوڈنٹ یونین کے، وہ ہم اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کی مدد سے فل کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. تو پہلا مسئلہ یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ بہت سی اصلاح، تربیت، تعلیم و تربیت، تعلیم و تدریس ہم کلاس روم میں نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا ٹیچر جو ہے وہ سبجیکٹ اسپیسیفک ہوتا ہے، اور وہ اپنا کریکولم بھی اچھے طریقے سے پورا کر لے اس پیریڈ کے دوران، تو وہ بھی بڑی بات ہے. ہم اس پہ خوش ہیں اس بات. ہم نے کلاس روم سے باہر نکال کے ہر بچے کے لیے ایسا ماحول پیدا کرنا ہے، ایسی اپرچونٹی کریٹ کرنی ہے کہ اس میں بہت سی سکلز پیدا ہو سکے، سافٹ سکلز پیدا ہو سکیں، لائف سکلز پیدا ہو سکے. یعنی وہ دوسرے بچوں سے کس طرح انٹریکٹ کر رہا ہے، اگر اس نے قیادت کرنی ہے تو قیادت کے لیے کن کن ذمہ داریوں کا سمجھنا ضروری ہے، کون کون سی صلاحیتیں آپ میں ہوں گی تو آپ اچھے طریقے سے کر سکیں گے. تو اسی طریقے سے اور بہت سے معاملات، کوئی ایونٹ مینیج کرنا ہے اس کو کس طرح کرنا ہے، تو یہ سب بچوں کو ان سوسائٹیز میں کلاس روم سے باہر یہ چیزیں کرنے کا موقع ملتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کالج اور دوسری یونیورسٹیز میں ایک بڑا فرق ہی یہی ہے. دوسری یونیورسٹیز بھی کلاس روم میں بہت اچھے طریقے سے سبجیکٹ پڑھاتی ہیں، لیکن جو ہمارا ماڈل ہے اسٹوڈنٹ سوسائٹی کا، اس میں ہم بیونڈ دا کلاس روم بھی بہت اچھا ان کو تربیت کرتے ہیں. تو ہمارے 90 جو اس وقت 90 کے قریب ہماری جو اسٹوڈنٹ سوسائٹی ہیں، اس میں 20 تو وہ ہیں جو ابھی ہم نے صرف ایکسکلوسیولی انٹرمیڈیٹ اسٹوڈنٹس کے لیے بنائی ہیں. تو ایک دم سے جو تعداد زیادہ نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے انٹرمیڈیٹ اسٹوڈنٹس کی علیحدہ سے سوسائٹیز نہیں ہوتی تھیں. دوسرے ہم نے دیکھا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس وقت کی ضرورت ہے. ہماری پرانی ڈبیٹنگ سوسائٹی، ڈرمیٹک سوسائٹی، میوزک سوسائٹی چلی آ رہی ہے، لیکن ابھی ہم نے 2 مہینے پہلے ایک نئی سوسائٹی بنائی ہے جس کا نام رکھا ہے اسٹیپ، سوسائٹی فار ٹالرنس، ایمپتھی اینڈ پیشنس. آئی تھنک دیٹس، اب یہ نہیں، پیس، سوری، سوسائٹی فار ٹالرنس، ایمپتھی اینڈ پیس، جس کو ہم شارٹ میں پیس سوسائٹی بھی کہہ دیتے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ پیس سوسائٹی نہ صرف گورنمنٹ کالج میں بنی، بلکہ ہم نے شعور فاؤنڈیشن جو ایک NGO ہے، اس کی مدد سے ہم نے دیکھا کہ یہ سوسائٹیز پورے پاکستان میں مختلف یونیورسٹیز میں بنی، اور ان سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ بچوں میں، اساتذہ میں، اسٹاف میں ایک ٹالرنس پیدا کی جائے، ایک دوسرے کے لیے ایمپتھی کریٹ کی جائے. تو اس طریقے سے ہم ان سوسائٹیز میں وہ ٹریننگ کر رہے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ایک بہترین انسان بھی بنے، نہ صرف وہ ایک اچھے پروفیشنل بنے. یہ تو پہلی بات ہو گئی. دوسری بات اب ہم کر لیتے ہیں. دیکھیے، میرا اپنا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس یونین بحال ہو جانی چاہیے. انڈر اس کا ایک اسپیشل ماڈل ہے، اگر آپ وہ ماڈل امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اگر ہمیں اجازت دی جائے تو ہم وہ ماڈل امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اگر وہ، اور اس میں 2 کنڈیشنز ہیں. ہر اسٹوڈنٹ گروپ اگر وہ کنڈیشن پوری کر لے تو وہ اسٹوڈنٹ یونین کے انتخابات میں حصہ لے سکتا ہے. بالکل صحیح. ایک یہ کہ ان کا گروپ، جو ان کی پارٹی ہے، وہ لسانی بنیادوں پر قائم نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ نہ ہو کہ بھئی ہم پختون ہیں تو یہ ہماری پارٹی ہے، یہ وہ ایز پاکستانی ہونے کے نام، لسانی بنیاد. دوسرا یہ کہ جو اسٹوڈنٹ پارٹی ہے اس کا ایکسٹرنل پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہ ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارا تجربہ ماضی کا یہ ہے کہ ہماری اسٹوڈنٹ گروپنگ کو ایکسٹرنل پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ انفلوئنس کرتی تھی. بالکل. ہمیں پتہ چلتا تھا کہ اوپر سے آرڈر آ گیا ہے، اگلے 4 دن یونیورسٹی بند کرنی ہے. بالکل صحیح. اب ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہمارے ہی دوست ہوتے تھے، ان کو پتہ ہوتا تھا امتحان ہونے ہیں بعد میں اسٹوڈنٹ،
لیکن کیونکہ اوپر سے آرڈر آ چکا ہوتا تھا وہ بند کر رہے ہوتے تھے. بالکل صحیح. تو ہم نے, اگر مجھے موقع دیا جائے تو میں اسٹوڈنٹ یونین کو بحال کرنا چاہوں گا. میں ان پہ ایک سخت کنڈیشن لگاؤں گا کہ اگر آپ نے اپنے اسٹوڈنٹ باڈی کو ریپرزینٹ کرنا ہے تو یہ 2 کنڈیشنز آپ پوری کریں, ہم آپ کو پورا موقع دیں گے. بالکل صحیح. اور اسٹوڈنٹ سوسائٹی ایک طرح سے اسٹوڈنٹ جو ہم اسٹوڈنٹ سوسائٹیز بنا رہے ہیں وہ ایک اچھا نیم البدل ہے کہ جس سے اسٹوڈنٹ کی سر ریپرزنٹیشن. اس سے وہ جو ایک لیڈرشپ کا گیپ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کوئی 10 20 30 ایئرس میں, تو آپ کو لگتا ہے جو آپ ماڈل اپلائی کریں گے اس سے وہ گیپ فل اپ ہو جائے گا؟ بالکل جی, کیونکہ وجہ یہ ہو رہی ہے کہ اب پولیٹیشنز وہ والے پولیٹیشنز نہیں آ رہے کہ جنہوں نے اسٹوڈنٹ لیول پہ اپنی اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ اپنے اساتذہ کی تربیت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی نظروں کے سامنے سیاست کی ہوئی ہے. صحیح. الیکشنز جیتے ہوئے ہیں, اچھی بات بتائی گئی انہیں بٹھا کے. جب سے ہم نے وہ ختم کیا ہے اب وہ سیاستدان آتے ہیں کہ جو سیاست کرنا یا سیٹ جیتنا اس کو ایک طرح کا کاروبار سمجھتے ہیں. بالکل صحیح. ان میں وہ صلاحیتیں بھی شاید نہیں پائی جاتی جو ہم اسٹوڈنٹس لیڈرز میں پائی جاتی تھیں ہمیں, اور ان کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے ان کا. اچھا سر, رینکنگ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ پیچھے کچھ عرصے میں ایک بڑا ٹرینڈ چلا انٹرنیشنل رینکنگ کا, اور بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے جی یہ یونیورسٹی ٹاپ 500 میں آ گئی, ٹاپ 1000 میں آ گئی. جی سی کا بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ جی سی اس وقت کہاں پہ کھڑا ہے, اور آنے والے 2 سالوں میں, 3 سالوں میں, 4 سالوں میں آپ کیا ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ جس سے آپ مطلب اسٹوڈنٹس کہیں کہ جی پراؤڈلی جی سی ان ٹاپ 500 میں, ٹاپ 200, ٹاپ 1000 میں آ رہی ہے؟ دیکھیں جی, رینکنگ کے معاملات بہت اہم ہیں. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو رینکنگ آپ کی اچھی دیکھتے ہوئے اسٹوڈنٹس آپ کی یونیورسٹی کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. بالکل صحیح. ابھی پنجاب یونیورسٹی کی رینکنگ ٹی ایچ ای کی 141 میں آ گئی. اب لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی اوور دا ایئرز انہوں نے بہت سی ترقی کی رینکنگ. ایک تو یہ وجہ ہے کہ لوگوں کو ایک سگنل جا رہا ہے کہ آپ کی یونیورسٹی کی ڈائنامکس جو ہے وہ امپرومنٹ کی طرف ہے, بہتر ہو رہی ہے اس رینکنگ کی وجہ. دوسری بات جو ہے جو عموماً لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو, جو رینکنگ کے نیچے انڈر لائنگ انڈیکیٹرز ہیں, بہت سے انڈیکیٹرز ہیں, اور یہ وہ انڈیکیٹرز نہیں ہیں جو 1-2 سال میں اپنا رخ بدل لیتے ہیں. بالکل صحیح. اس کے لیے سالوں آپ کو محنت کرنی ہوتی ہے. اچھی ریسرچ ٹیم بناتے ہیں تو ریسرچ پبلیکیشنز ہوتی ہیں. آپ کے بچے اچھی طریقے سے پڑھ کر سکل لے کر جاتے ہیں, امپلائبلٹی ان کی اچھی ہوتی ہے تو آپ کی یونیورسٹی کی ریپوٹیشن بہتر ہوتی ہے. بالکل صحیح. اسی طریقے سے آپ اپنی فیکلٹی کو زیادہ زیادہ موقع دیتے ہیں, ہائرنگ ایسی کرتے ہیں کہ زیادہ زیادہ اس میں پی ایچ ڈی آتے ہیں. تو یہ سب فیکٹرز جو کہ کسی ایک یونیورسٹی کو بہتر بنانے میں مؤثر ہوتے ہیں, یہی اس رینکنگ کا حصہ ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف جہاں ہم رینکنگ کی فکر کر رہے ہیں اصل میں ہم ان انڈر لائنگ انڈیکیٹرز کی بات کر رہے ہیں. صحیح. تو ہم وہی تمام چیزوں کی پرواہ کر رہے ہیں جس سے ہماری یونیورسٹی کے سٹینڈرڈ بڑھیں گے, چاہے ہم رینکنگ کی طرف پریشانی کریں یا نہ کریں یہ, لیکن ان چیزوں کی پریشانی تو ہم نے ویسے بھی کرنی تھی. صحیح. تو یہ ڈبل فائدہ ہو جاتا ہے, آپ کی رینکنگ بھی بہتر ہو جاتی ہے, وہ انڈیکیٹرز بھی بہتر ہیں. گورنمنٹ کالج میں ایک ایکسکلوسیوٹی کی سینس تھی میرے آنے سے پہلے, ٹھیک ہے, کہ جی ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم رینکنگ کی گیم کریں. صحیح. رینکنگ تو ایک ولگر سا فنومنن ہے, اس میں ہم نہیں دوڑیں گے, یہ دوڑنے دیں نئی یونیورسٹیز. صحیح. میرا خیال ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے ہمیں بھی جب ٹاپ انٹرنیشنل یونیورسٹیز اس رینکنگ کی دوڑ میں شامل ہیں, ہمیں بھی وہ دوڑ میں شامل ہونا. ہم نے بھی اس کے سارے قانون کو سمجھنا ہے کہ کس طریقے سے مینوپولیٹ کرنا ہے, مینوور کرنا ہے. تو جب میں آیا ہوں تو ہم نے وہ گیم دوبارہ سے کھیلنی شروع کی گورنمنٹ کالج کے فورم سے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ گیم جو ہوتی ہے وہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے انڈیکیٹر کی نیچر ایسی ہے کہ آپ 1-2 سال کے کام سے وہ آپ ریورس نہیں کر رہے, وہ جو پہلے سے مومنٹم آپ کا بنا ہوا ہے وہ اس سے, تو ہم اس کو مومنٹم کو لے کے. دوسرا جو بڑی اہم بات ہے کہ آپ نے ڈیٹا اکٹھا کرنا ہوتا ہے, اس کو ایک سرٹن فارم میں جو ہے اسے سبمٹ کرانا ہوتا ہے وقت پر. ٹھیک ہے. وہ بھی ہم پہلے نہیں کرتے تھے.
ہم ڈیٹا اب اکٹھا کرنا شروع کیا. پچھلے سال ہم نے بڑی محنت سے جمع کرایا, ہماری رینکنگ کی تھوڑی سی پوزیشن اچھی ہوئی. ہماری امپیکٹ رینکنگ جو THE امپیکٹ رینک ہے اس میں ایک دم سے جمپ لگا, کیونکہ اس سے پہلے ہم نے بہت سارا ڈیٹا ہی نہیں دیتے تھے انہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب ہمیں امید ہے, اور میرا اب 3 سال کا کام بھی شامل ہو گیا, یعنی وہ جو انڈیکیٹر جو عموماً شارٹ ٹرم میں ریجڈ ہوتے ہیں کہ فوراً سے اپنی ڈائریکشن چینج نہیں کرتے, بالکل صحیح. اب انہوں نے اوپر جانا شروع کیا. تو مجھے بڑی امید ہے اگلے سال, اور اگر میرا اگلے 4 سال اور یہاں پہ ٹینیور ہوتا ہے تو مجھے امید ہے کہ مجھے یہ جو 8 سال کا رن ملے گا, اس میں میں جو بیسک انڈر لائنگ انڈیکیٹرز ہیں اس میں ایک سرٹن امپرومنٹ دیکھوں گا. اور اس میں سر ٹارگیٹ کوئی آپ نے رکھا ہے ٹاپ 100 یا ٹاپ 50؟ دیکھیے جی, جو ابھی ہمارا ٹاپ 500 میں صرف 1 یا 2 یونیورسٹیز ہیں پبلک سیکٹر کی جو ہیں. ہاں, تو پہلا جو سافٹ ٹارگیٹ ہے وہ تو ٹاپ 500 ہے. بالکل ٹھیک. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں 8 سال مجھے اس کام میں مل جائیں گورنمنٹ کالج کے, تو میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کالج وڈ بی امنگس دا ٹاپ 100 انسٹیٹیوشنز ان دا ورلڈ. بالکل ٹھیک ہو گیا. سر وائس چانسلر اپوائنٹمنٹ ایک بہت زیادہ ایشو رہا ہے فار لاسٹ 10 ایئرز ان پنجاب اسپیشلی. تو آپ کو آپ خود بھی ایک اس فلٹر سے گزر کر اپوائنٹ ہوئے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو کرائٹیریا ہمارے ہاں پنجاب میں سیٹ ہے, کیا یہ صرف وی سی کو میرٹ پہ اپوائنٹ کرتا ہے یا ان کی سرٹن کوالٹیز کی بیس پہ ان کو اپوائنٹ کرتا ہے کہ یہ وی سی اس یونیورسٹی کے لیے بیسٹ ہے, یہ وی سی اس جنرل یونیورسٹی یا اس اسپیشلائز یونیورسٹی کے لیے بیسٹ ہے؟ دیکھیے جی, میکینزم از ان پلیس, اور وہ میکینزم میں سرٹن کرائٹیرین ڈیفائن کیا گیا ہے. آپ نے پہلے ڈین شپ کی ہوگی تو اس کے پوائنٹس ملیں گے, ٹاپ 100 یونیورسٹی سے پڑھا ہوگا تو اس کے پوائنٹس ملیں گے. اسی طرح آپ نے اور دوسری آرگنائزیشنز کے ممبر ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ جب وائس چانسلرز کی اپوائنٹمنٹ ہو تو اس کو سٹینڈرڈ طریقے سے ایویلویٹ نہیں کرنا چاہیے, اس کو آؤٹ آف دا باکس ایویلویشن کرنی چاہیے. جب ہم نے اس کمیٹی کا نام ہی سرچ کمیٹی رکھا ہے تو اس کمیٹی کو کیوں نہیں ہم اختیار دیتے کہ جاؤ گو اینڈ سرچ اینڈ فائنڈ دا موسٹ سوٹیبل وائس چانسلر فار دس یونیورسٹی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, ہم وہی اسٹینڈرڈ آپ اپلائی کریں, آپ سیلف ایویلویٹ کریں, پھر یہاں سے سیکریٹریٹ اس کو ایویلویٹ کرے گا, پھر وہی اسٹینڈرڈ کوسچنس ہم نے پوچھنے ہوتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو نئی کمیٹی جو شفقت محمود صاحب ہیں, خالد حمید شیخ صاحب ہیں, عارف بٹ صاحب ہیں ہمارے, عارف نذیر بٹ صاحب, اور دوسرے ہمارے HED اور دوسرے ایکس آفیسیو آفیسرز جو ہیں, ان کو اب جو فیوچر میں جن وائس چانسلرس کی تلاش کرنی چاہیے وہ اس طرح کرنی چاہیے کہ ہم سرچ کریں گے, ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے ٹاپ 5 کینڈیڈیٹس فار اے یونیورسٹی اینڈ دین وی ول انٹرویو دیم. صحیح. اینڈ دین ڈیسائڈ آن دیٹ. صحیح. کہ کون, بجائے اس کے کہ وہ ہم وہی جو اسٹینڈرڈ ہمارے طریقے اس پہ نہ ریلائی کیا جائے. صحیح. سر آپ کی جو پرسنالٹی ہے ماشاءاللہ بڑی ایکٹیو اور بہت زیادہ سوشل ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک وائس چانسلر کو obviously being ویری ایکٹیو اینڈ بینگ ویری سوشل بہت زیادہ کرٹیسزم بھی ہوتا ہے, کرٹکس بہت زیادہ اس کو کرتے ہیں کہ جی وی سی صاحب کیا بچوں میں چلے جاتے ہیں, کیا ہیری پوٹر فیسٹیول کرواتے ہیں, خود بھی بیٹھ جاتے ہیں اس میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک وی سی کو کتنا سوشل اور کتنا ایکٹیو ہونا چاہیے؟ دیکھیے جی, ابھی تک کچھ لوگ جو ہیں وہ پرانے زمانے کے خیالات میں جیتے ہیں, اور وہ جو ہمارے زمانے کے وائس چانسلرز ہوتے تھے یا پرنسپلز ہوتے تھے وہ ابھی تک چاہتے ہیں کہ آج کے زمانے کے پرنسپلز بھی اسی طرح کے ہوں. بالکل صحیح. میرا خیال ہے آج کے زمانے کا وائس چانسلر یا پرنسپل جو ہے وہ ایک جس طرح ایک کمپنی کا CEO ہوتا ہے کہ وہ ہر معاملے میں انٹرسٹ لے گا جس معاملے سے اس کی کمپنی کی ترقی ہوگی. صحیح. اس طرح کا ہونا چاہیے. اسے پروفیشنل ہونا چاہیے کہ میری ڈیوٹی وائس چانسلر کے لیے میری یہ صلاحیتوں کا ہونا ضروری ہے, میں نے اس طرح وقت دینا ہے, اور اگر مجھے اس کے لیے اسٹوڈنٹس کے جا کے درمیان بیٹھنا ہے تاکہ مجھے ان کے ایشوز اچھے طریقے سے سمجھ آ سکیں. میں نے اسی طرح اگر جا کے سختی کرنی ہے ڈپارٹمنٹ میں کسی فیکلٹی کے ساتھ یا اسٹاف کے ساتھ تو میں وہ کروں گا کیونکہ میری یہ ڈیوٹی کا حصہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے.
میں نے دیکھا کہ بہت سے وائس چانسلرز جو ہیں وہ ان کو بنایا جاتا ہے ان کی سینیورٹی بیس پہ، انہوں نے اتنی سروس دی صحیح. ہوتی ہے، اکیڈیمکلی وہ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، ہوں. تو اور وہ یہ اس طرح کا تاثر دیتے ہیں کہ بھئی اب تو یہ تو ان کا جو ایک ڈیزرونگ پلیس تھی کہ ان کو یہ سیٹ مل جائے، صحیح. حالانکہ یہ سیٹ ایک پروفیشنل کو ملنی چاہیے جو کہ ایک پروفیشنل وائس چانسلر ہو، جسے اس کی پروفیشنل چیلنجز کا پتہ ہو. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. بالکل صحیح. اور جہاں تک یہ بات کہ میں بہت زیادہ سوشل ہوں وہ ہوں، دیکھیے اس کے پیچھے بھی ایک بڑی اچھی سوچ ہے. جیسے جب میں آیا تھا تو اگر ہم نے کوئی نوٹیفیکیشن کرنا ہوتا تھا تو میں یہاں سے نوٹیفیکیشن اپنے رجسٹرار آفس کو بھیجتا تھا، وہاں پہ تھوڑی ڈیلے کے بعد وہ چیئر پرسن آفس میں جاتا تھا، ڈینس کے آفس میں جاتا تھا، وہاں سے کچھ ڈیلے کے بعد وہ کسی جگہ پہ لگایا جاتا تھا کہ اسٹوڈنٹس آتے جاتے اس نوٹیفیکیشن کو پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اور عموماً اس میں کافی سارا وقت لگ جاتا تھا، اس کی افیکٹونیس نہیں ہوتی تھی. بالکل صحیح. میں نے ایک سٹروک میں، اور میں جب آیا تو میجورٹی یہاں پر ٹویٹر کو ہینڈل نہیں کرتے تھے، فیس بک کو بھی سمجھتے تھے کہ یہ تو بچوں کے لیے ہے، ہمارے آفیشلس کا کیا. بالکل صحیح. میں نے اس سوشل میڈیا کو بڑا افیکٹولی یوٹیلائز کیا. ایک تو میری کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپیڈائٹ ہو گئی، جلدی جلدی سے ہم نے میسیجز، ہمیں کووڈ کے دوران بعض اوقات اگلے دن کھولنے پڑے، صحیح. ایک دن کے نوٹس پہ پورا سسٹم جو ہے وہ چینج کرنا پڑا، کنونشنل فزیکل کلاس روم سے ورچوئل کلاس روم کی طرف گئے. یہ سوشل میڈیا کا اس طرح کا استعمال ہی تھا کہ جو ہم یہ سارے بڑے بڑے فیصلے کرتے رہے. بالکل. ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ جیسے ابھی 9 نومبر کی چھٹی آئی اقبال ڈے کی، وہ 5-6 بجے ہمیں پتہ چلا لیٹ کہ بھئی وہ چھٹی آئی. اسی وقت ہم نے نوٹیفیکیشن ڈالا کہ کل چھٹی ہے، سارے بچوں کو پتہ چل گیا، کیونکہ ان کی انٹیسپیشن تھی کہ وہ جو ہے وائس چانسلر کے ٹویٹر کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں یا فیس بک میسج کا انتظار کرتے ہیں اگر کوئی اس طرح کا سوال چاہیے. تو ہم ایک تو کمیونیکیشن بڑھ گئی. دوسرا جی بہت ضروری ہے، وہ زمانے گئے کہ جب ہم وائس چانسلر کو جو ہے تخت اعلیٰ پہ بٹھا دیا اور وہ وہاں سے بیٹھ کے رعایا کو جو ہے نا آرڈر دے رہے ہیں. نہیں، وائس چانسلر نے ایک آپ کا چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے، وہ آئے گا، لوگوں کے درمیان بیٹھے گا، ان سے معاملات کو سمجھے گا اور وہ کرے گا. تو میں اس طریقے سے کر رہا ہوں. ابھی میں نے جو نیا چارج میرا پنجاب یونیورسٹی ملا ہے اس میں بھی، حالانکہ وہ بڑی دنیا ہے، اس کی کمپلیکسٹیز گورنمنٹ کالج سے کہیں زیادہ ہے، لیکن اس میں بھی اسی طرح کہ میں اپنی فیکلٹی سے مل رہا ہوں. میرے ڈینز جو ہیں وہ میرا بازو بن رہے ہیں کہ وہ ہر طرح کے معاملات کو سمجھتے ہیں، مجھے ایڈوائز کرتے ہیں. تو وہ اب جو ماڈرن وائس چانسلر ہے نا جی، اس نے وہ ایکسکلوسیو ورلڈ سے نکلنا ہے، اس نے انٹریکٹ کرنا ہے. آپ لوگوں سے میں انٹریکٹ جو کرتا ہوں بالکل میڈیا سے، وہ بھی ایک کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو جو شروع میں جب میں نے اسٹوڈنٹ سینٹرک اپروچ ٹو ہائر ایجوکیشن کی بات کرنی شروع کی تو میڈیا نے ہی اس سے پوچھا کہ واٹ ڈو یو مین بائی دیٹ. ابھی ڈبل میجر کی بات آپ کر رہے تھے، واٹ ڈو یو مین بائی دیٹ. ہم نے ایک روبرک بیس سسٹم آف اسیسمنٹ شروع کیا تو آپ لوگوں نے سوال کر کے کلیئر کیا. جی بالکل کہ کیا ہے. صحیح سر. اچھا سر، اگر رینکنگ کی بھی ہم بات کریں تو اس میں بہت زیادہ رول جو ہے نا وہ کوالٹی انہینسمنٹ سیل کا ہوتا ہے، اور ایک یونیورسٹی میں میرا خیال ہے ایک بڑا کی رول کوالٹی انہینسمنٹ سیل رکھتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیو ای سی کے پیرامیٹرز جی سی کے لیے کیا ہیں؟ آیا ایچ ای سی والے ہیں یا آپ نے کوئی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس میں اس میں انٹروڈیوس کروائے ہیں، اور اس کو کس طرح لے کر چلنا چاہیے آگے؟ دیکھیے جی، کیو ای سی کے جو اسٹینڈرڈس ہماری ایچ ای سی نے ہی ڈیفائن کیے ہیں، خاص طور پہ پوسٹ گریجویٹ پروگرامس کے، لیکن انڈر گریجویٹ پروگرامس کے بھی، وہ اتنے اچھے ہیں کہ اگر وہی ہم اچھے طریقے سے پورے کر دیں تو ہم ایک اچھی ڈگر پہ چل پڑیں، ہماری ترقی ہونی شروع ہو جائے. جیسے میں آپ کو ایک ان کی مثال دیتا ہوں. کیو ای سی کا ایک میجر پروگرام ہے سیلف اسیسمنٹ رپورٹس، جو ہر پروگرام نے، چاہے وہ انڈر گریجویٹ ہو چاہے پوسٹ گریجویٹ ہو، انہوں نے سیلف اسیسمنٹ بنانی ہے. اچھا، اس کی جب پروگرام ٹیمز جو کہ ڈپارٹمنٹ کی ہوتی ہے انہوں نے سیلف اسیسمنٹ رپورٹ بنائی، پھر ہم نے فیکلٹی لیول پہ ایک اسیسمنٹ ٹیم بنائی، انہوں نے جا کے ان سیلف اسیسمنٹ رپورٹس کو ایویلویٹ کیا کہ یہ صحیح تھی، بات صحیح کیا، اس میں کچھ چیزیں ایڈ ہونی چاہیے.
پھر وہ تمام سیلف اسیسمنٹ رپورٹس ایک جگہ لائی گئیں اور ان میں سے تجزیہ کر کے نکالا گیا کہ کن کن پروگرامز میں کیا کیا چیزیں اچھی ہیں جو ہم نے کنٹینیو کرنی ہیں اور کیا کیا کمیاں ہیں کہ جو ہم اچھے طریقے سے دور کریں پالیسی میں. بالکل. تو اگر ہم یہ سیلف اسیسمنٹ رپورٹ جو ہے اس کا پروسیس ہی اچھا کر دیں اور ہر سال کر دیں تو وائس چانسلر کے پاس ہر 8-10 مہینے بعد ایک 3-4 پیجز کی ایک اسیسمنٹ آ رہی ہے کہ آپ کے فلاں ڈپارٹمنٹ میں فلاں چیز کی ضرورت ہے, آپ نے وہ پالیسی, آپ کے تمام جو یہ پروگرامز ہیں اس میں یہ والی پالیسی جو ہے بہتری لائے گی. تو ہم ایویلویٹ کر رہے ہیں, اس سے ڈیفائن کر رہے ہیں کون سی پالیسی ہم نے ریفارمز لانی ہے. ٹھیک ہے. عموماً جب وائس چانسلر کے پاس یہ سب ڈیٹا سیلف اسیسمنٹ کا نہیں ہوتا تو پھر ہم اپنے اندازے سے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہمارے پاس ڈیٹا ہوگا تو ہم ٹارگیٹڈ ہماری اپروچ ہوگی. تو کیو سی یہ سب معاملات ایچ ای سی کے بنائے ہوئے فارمولا پہ جو ہے نا یہ پورا کرتی ہے. اسی طرح ایچ ای سی کے کوئی سی کی انسٹیٹیوشنل ایویلویشن کا پروسیس ہے. تو کیو سی میں سمجھتا ہوں رجسٹرار آفس کے بعد ہماری ایکیڈیمک کوالٹی کے لیے سب سے اہم ڈپارٹمنٹ ہے, اگر اس میں صحیح طریقے سے فنکشننگ ہو جائے. سر جی سی میں آپ نے کس طرح کیو سی کو ایک اچھا ویل اسٹیبلش سیل بنایا؟ اچھا, کیو سی کی طرف ابھی تک یہ اپروچ رکھی گئی ہے, اور یہ صرف جی سی یو کا گورنمنٹ کالج کا معاملہ نہیں ہے, یہ دوسری یونیورسٹیز میں پنجاب یونیورسٹی میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ ان کو ایک طرح کا سیکنڈری امپورٹنس دے کے نا بھائی وہ اس کا لک آفٹر چارج لگا دو, بس یہ تھوڑے اچھی سی پریشانی کرتی ہے, ذرا کر دیا کریں بھائی آپ. صحیح. ٹھیک ہے. تو جو اس کی صحیح اہمیت ہے اس کو نہیں سمجھا جاتا, اور اس کو بس ایسے ہی جو ہے نا سیکنڈری نیچر کا ایکٹیویٹی کر کے جو ہے نا کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام یونیورسٹیز کو کیو ای سی کے اسٹیچوٹس منظور کرانے چاہیے, ان کی پراپر آفس ہونا چاہیے, اس کی پراپر ڈائریکٹر ہونا چاہیے, ایڈیشنل ڈائریکٹر ہونا چاہیے, ڈپٹی ڈائریکٹر, اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہونا چاہیے, ان کے پاس سٹاف ہونا چاہیے, ان کا پورا کیلنڈر سال کا جو بنے. اچھا, وہ کیلنڈر ایچ ای سی نے ہماری ریکوائرمنٹ ڈالی ہوئی ہے ہمارے اوپر کہ آپ نے سال کے شروع میں ہمیں ایک کیلنڈر دینا ہے, کس وقت آپ سیلف اسیسمنٹ کریں گے, کس طرح اور چیزیں کریں گے, اور وہ سب کس طرح جمع ہو کر وہ تمام سٹیپس جو کوالٹی انہینسمنٹ کے لیے ضروری ہیں وہ کریں گے. ہم بس چپ کر کے سر جھکا کے جو ایچ ای سی کے ریکوائرمنٹس ہیں وہی اچھے طریقے سے پوری کرتے رہیں تو ہم بہت اچھا لے کے چل سکتے ہیں. ابھی اس میں بس ایک بات چلتے چلتے اور کر دوں کہ ایچ ای سی نے ورلڈ بینک کی مدد سے ابھی ہمیں ایک اور, یہ نہیں مجھے پتا کہ ورلڈ بینک کی توسط سے آ رہا ہے یا کسی اور سے, ایچ ای سی نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ اب تمام یونیورسٹیز کے جو ایفیلیٹڈ کالجز ہوں گے ان میں بھی کیو ای سیز بنیں گے. یعنی اہمیت جو اس کا احساس ہمیں اس طرح بھی ہو رہا ہے. تو ہمارے گورنمنٹ کالج کے اندر ہم ایک بڑا آفس بنا رہے ہیں کہ جو اوور سی کرے گا تمام کیو ای سی میٹرز کو جو کہ ایفیلیٹڈ کالجز. بالکل صحیح. اچھا سر, حال ہی میں جو کانووکیشن ہوا ہے جی سی کا, اس میں آپ نے اولڈ راوین کو جو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈز دیے ہیں, تو اس میں ایک اچھا سلسلہ ہے لوگوں کو, میرا خیال ہے اس میں ایک تو پرومیننٹ پرسنالٹیز کو بھی اکنالجمنٹ ملتی ہے, اور میرا خیال ہے عام شخص کو بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی کیا کیا یہاں سے پڑھے اور کس طرح کی رہی. سر اس میں بہت زیادہ پریز بھی کیا گیا, کچھ کرٹیسزم بھی کیا گیا, تو آپ کے خیال میں اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی, اور آنے والے وقت میں کس طرح کے لوگوں کو یہ ایوارڈ دیا جائے گا؟ دیکھیے جی, اس کی ضرورت اس لیے محسوس کی گئی, اور آپ اس سے ایگری کریں گے کہ ہمارے جو افراد جنہوں نے اس ادارے سے تعلیم حاصل کی انہوں نے پاکستان کو سنوارنے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا. صحیح. اگر ہم ٹاپ سائنٹسٹ آف پاکستان لے لیں, ثمر مبارکباد, وہ گورنمنٹ کالج سے پڑھ کے گئے, اور گورنمنٹ کالج سے بڑی محبت ہے. ابھی ہم نے انہیں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا, انہوں نے کہا دنیا کے بڑے بڑے انعامات مجھے ملے ہیں, ایوارڈس ملے ہیں, لیکن یہ سب سے زیادہ اہم ہے میرے لیے. صحیح ہے. پھر ہمارے جو ٹاپ فلانتھروپسٹ ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب, وہ جو ہیں وہ گورنمنٹ کالج کے, اور انہیں اتنا فخر ہے, وہ کہتے ہیں جو بھی آج میں نے سیکھا ہے, جو بھی علم میرے اندر موجود ہے, اس کا
یہ مادر علمی کا دیا ہوا ہے. صحیح. تو ہم ان کی زندگی میں ان کو بہت سی عزت بخش رہے ہیں. بالکل ٹھیک. کہ جس گورنمنٹ کالج سے آپ کو بہت پیار ہے, بڑا مان ہے کہ اس سے آپ نے بڑا سیکھا, وہی گورنمنٹ کالج اب آپ کو اعزاز دے رہا ہے. صحیح. تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کتنے فخر مند تھے اس بات پہ. صحیح. میں نے ان کی آنکھوں میں لٹرلی آنسو دیکھے اس کو ریسیو کرتے ہوئے. اور یہ وہ بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی بڑے ایوارڈز لیے ہوئے. ڈاکٹر عارفہ سیدہ ہیں اس میں, اور اسی طرح اعتزاز احسن ہیں اس میں, رمیز راجہ ہیں اس میں, حدیقہ کیانی ہیں اس میں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہمارے بڑے لوگ ہیں ان کی اچھی نیشنز جو ہیں, جو ان نیشنز کو سرو کرتے ہیں, ان کی زندگی میں ان کی عزت کرتے ہیں, ان کو بڑا مقام دیتے ہیں. بس ہمارا گورنمنٹ کالج کا یہی ہے. صحیح. پھر میں ایک اور چیز بھی, لوگوں کو بھی احساس ہونا چاہیے. لوگ بھول گئے ہیں کہ گورنمنٹ کالج کتنا بڑا عظیم ادارہ ہے. لوگوں کو پتہ چلے ان ایوارڈز کے ذریعے کہ کتنے بڑے بڑے لوگ اس ادارے سے پڑھ چکے ہیں اور ان کو کتنا فخر ہے کہ وہ اس ادارے کے طالب علم رہے. اچھا سر, ایک نظر اگر ڈالی جائے جو 3 سال کی آپ کی پرفارمنس ہے جی سی کو, تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایک آن دا گو کچھ چیدہ پوائنٹ, سیدھا چینجز جو آپ نے کی ہیں, ان پہ اگر ایک نظر ڈالی جائے تو کون سی بتائیں گے؟ دیکھیے جی, بہت ضروری ہے, اور یہ میں تمام اپنے ان ینگسٹرز کے لیے, ان پروفیسرز کے لیے جو کل کو وائس چانسلر بننا چاہتے ہیں اور اس طرح کی پوزیشن میں اچھا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ یہ جو جاب ہے نا جی, اس کو جب تک ہم کاز سمجھ کے نہیں کریں گے ہم تھک جائیں گے, کیونکہ یہ بہت مشکل جاب ہے, بڑی کمپلیکس جاب ہے. اور اس کی میں ڈائیورسٹی اتنی ہے کہ ایک وقت آپ ڈسپیوٹس کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ ایکیڈیمک میٹرز کو ڈیل کر رہے ہیں, پھر آپ کو ٹرانسپورٹ کے ایشوز آئے ہوئے ہیں, کیو ای سی ایچ ای سی نے جو ہے نا معاملات ٹیڑے کیے ہوئے ہیں, وہ کوئی چیزیں رینکنگ کے معاملات ہیں, 1000 قسم کی چیزیں جو ہیں مختلف ہیں. جب تک آپ اپنے اندر کاز کا جذبہ پیدا نہیں کریں گے کہ یہ میرا ایک مقصد ہے زندگی کا, کہ اس کو, اسی لیے میں نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ if you are looking for a professional manager who would do the day-to-day tasks efficiently, I'm not your person to be appointed as the vice chancellor. But if you are looking for a passionate leader who would serve this institution, then I promise you that I will use every moment of my life to serve this great institution. جب اس اسپرٹ سے آپ کر رہے ہو نا, پھر آپ کو تھکن نہیں ہوتی. میں اب 2 یونیورسٹیز میں ڈیوٹی دے رہا ہوں, میں شام کو بھی لوگ مجھے حیران ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ نے کون سی گولی کھائی ہوئی ہے کہ آپ کو تھکن ہی نہیں ہوتی. تو اب ہم آ جاتے ہیں اچیومنٹ پہ. ہماری سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ ہم نے اپنا نیا کیمپس بسایا, کیونکہ مجھے یہ احساس ہونا شروع ہوا تھا کہ جس انداز میں یہاں اسٹوڈنٹس کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے, ہمیں سانس لینے میں تکلیف ہونی شروع ہو جائے گی. اتنا سکویز ہو رہے تھے ہم. جب میں یہاں اسٹوڈنٹ تھا صرف 6000 اسٹوڈنٹس ہوتے تھے, اسی انفراسٹرکچر کے, تقریباً اسی انفراسٹرکچر کو رکھتے ہوئے 14000 بچوں کو اب ہم نے اکاموڈیٹ کیا. تو ہماری یہ سروائیول کی ایک ریزن بنے گی, لانگر ٹرم سروائیول کی, کہ ہم نے نیا کیمپس بسایا. پچھلے سال ہم نے 5 ایکیڈیمک ڈپارٹمنٹ وہاں شفٹ کیے, اس سال ہم نے 3 ایکیڈیمک اور 3 ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ وہاں شفٹ کیے. تو سب سے بڑی ہماری جو ہے نا سیکنڈ جو بڑی اچیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں نئے پروگرام, جو نئے ڈپارٹمنٹ شروع کیے, اور یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہیں کہ جن سے ہم انشاءاللہ فائنینشلی سیلف سسٹینیبل ہوں گے. جس میں لاء اسکول ہم نے قائم کیا, اس میں ہم نے الیکٹرانکس کا ڈپارٹمنٹ شروع کیا, اس کے علاوہ اس میں ہم نے فارمیسی, ہم انشاءاللہ اسپرنگ 2023 میں. یہ وہ ہیں کہ یہ سمجھیں آپ منی منٹنگ ڈپارٹمنٹس ہیں. ہم اس کے سٹینڈرڈز بھی انشاءاللہ ایسے رکھیں گے کہ کسی نے نہیں کیا ہوگا. لیکن یہ وہ ہیں کہ جہاں سے منی منٹنگ کر کے ہم اپنے انگلش لٹریچر, پرشین ڈپارٹمنٹ, اردو لٹریچر, پنجابی لٹریچر, جہاں سے شاید ہمیں آمدنی اتنی نہیں ہوتی اسٹوڈنٹس کی فیس, ہم ان کو چلا سکیں گے. ایک طرف ہم اپنا ہیومینٹیز کے شعبے کو اچھے طریقے سے چلا سک رہے ہیں, کیونکہ ہم نے مارکیٹ اورینٹیڈ
سبجیکٹس جو ہیں وہ انٹروڈیوس کیے ہیں. بالکل صحیح. تو اور بھی ہم نے بڑے کام کیے. جو ایک اور بڑا کام جو اب ہونے والا ہے اسٹوڈنٹ سوسائٹی سمٹ کا, جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا, اسی میں کہ بھائی اسٹوڈنٹ سوسائٹی کا ایک اچھا ماڈل اس وقت گورنمنٹ کالج میں موجود ہے. کیا بس ہم اسے گلے لگا کر اس کی تعریفیں کرتے رہیں سارے وقت؟ نہیں, ہم اوپن اپ ہو رہے ہیں, ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ایک بہت اچھا ماڈل ہے, یہ اسٹوڈنٹ ریپرزنٹیشن اس طریقے سے بھی ہو سکتی ہے. تو ہم نے پچھلے سال اسٹوڈنٹ سوسائٹی سمٹ کیا, اور اس سال انشاءاللہ سیکنڈ اسٹوڈنٹ سوسائٹی سمٹ 4 سے 9 دسمبر تک. اچھا سر, لاسٹ کویسچن جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے میرے خیال میں, کہ حال ہی میں ایک تقریب میں کچھ سیاسی گفتگو کا سامنا ہوا اور اس کے اوپر بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی, تو اس پہ کویسچن ایک بہت زیادہ رہا کہ کیا جی سی کسی اور پولیٹیکل لیڈر کو اپنا فورم پرووائڈ کرے گا؟ یہ بڑا کرٹیکل لوڈڈ کویسچن ہے. میں اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کا جواب دوں, میں اس کی جو بنیادی سوچ ہے وہ بتا دوں. دیکھیے, ہم جمہوریت کے قائل ہیں, ہم چاہتے ہیں ڈیموکریسی جو ہے وہ پریویل ہو. جمہوریت میں ایک جمہور ہوتا ہے, اور ایک جو اس جمہور سے کشکول لے کر جاتا ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ آپ اپنا ووٹ میرے اس کشکول میں ڈال دیں. صحیح. پھر اس کے بعد ہم اچھے طریقے سے کاؤنٹ کرتے ہیں کہ جمہور نے کس کے کشکول میں زیادہ ووٹ ڈالے. بالکل صحیح. یعنی میں نے اسے بیگر بنا رہا ہوں سیاستدان کو. اس نے جا کے جمہور کو قائل کرنا ہے کہ یہ میں مستحق ہوں اس کا. صحیح. اب جب جمہوری کو نہیں پتا کہ اس نے کس بنیادوں پر کس کے کشکول میں اپنا ووٹ ڈالنا ہے, تو پھر جو بھی جس کا بھی جس طرح کا زور چلے گا وہ لے جائے گا اسے, پھر وہ اسی زور پہ چلتا رہے گا. صحیح. تو ہماری بنیادی مسئلہ کیا بنا, ہم نے جمہور میں شعور و آگاہی پیدا کرنی ہے. جب جمہور میں شعور و آگاہی ہوئی تو یہ جو کشکول لے کر کھڑے ہیں سارے کے سارے, ان سب میں بھی آگاہی آ جائے گی, کیونکہ ہم نے ان کو ہی سلیکٹ کرنا ہے جو یہ بات بتا سکیں گے کہ جو اچھا. اب یہ جمہور میں شعور و آگاہی کی سب سے بڑی ذمہ داری کس پر پڑتی ہے جی؟ کیا ہم اپنے مسجد کے مولویوں پہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ جمہور میں آگاہی لائیں گے؟ یہ تعلیمی اداروں پہ پڑتی ہے. بالکل صحیح. یہ اس ینگ جنریشن جو ہر سال پاکستان میں 17,000 بچے 18 سال کی عمر کو پہنچ رہے ہیں. صحیح. ان کی ذمہ داری ہم نے پکڑنی ہے, ہم نے ان میں شعور و آگاہی پیدا کرنی ہے, تاکہ وہ کل کو جس کی سلیکشن کریں یا خود کھڑے ہوں ان کو پتہ ہو کہ صحیح چیز کیا ہے, حق کو پہچاننے کی کیا طریقہ ہے, اور ہم نے حق کا ساتھ کس طرح دینا ہے. ہم نے یہ اس اسپرٹ میں یہ کیا. ہم ہر قسم کے پولیٹیکل پرسپیکٹیو, سوشل پرسپیکٹیو, اکنامک پرسپیکٹیو کے لوگوں کو موقع دینا چاہتے ہیں گورنمنٹ کالج کے فورم سے. کل ہمیں ایک صاحب ملے, انہوں نے آ کے تقریر کی, بڑی اچھی تقریر کی, بچوں نے سکون سے سنی, کوئی نعرہ بازی نہیں ہوئی. صحیح. اب ہم چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کی ڈیبیٹس کا باقاعدہ انعقاد کروں. صحیح. اگر کل الیکشن اناؤنس ہوتا ہے فرض کریں, تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں یہاں ایک فورم پہ ایک ڈیبیٹ آرگنائز کروں, اس کے اصول بتاؤں, پہلے سے اصول بتاؤں کہ بھئی آپ اس قسم کی لینگویج استعمال کر سکتے ہیں, اس قسم کی نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. اور ان کو پہلے سے سوال بتاؤں کہ کون کون سے سوال, اور پھر جو جمہور جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ جمہور جو ہے ان بچوں سے سوال کرے, اور وہ شعور و آگاہی پیدا کرے کہ ان دو پرسپیکٹیو جو بیٹھے ہیں جن سے ڈیبیٹ کرا رہے ہیں ان میں سے کون بہتر ہے. صحیح. جس دن ہم نے یہ کرنا شروع کر دیا, اور یہ ایک ڈیبیٹ سے نہیں ہوگا, یہ ہمیں سالہ سال کرنا پڑے گا, تب جا کے اگلے 10-15 سال میں کوئی بہتری آئی. لیکن اگر ہم نے نہ کیا تو اب سے 10-15 سال 20 سال بعد کے ہم یہ میں اور آپ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے تھے, کہیں گے کہ وہ جو بات ہم کرتے تھے اس وقت کر دی ہوتی تو آج ہمارے حالات اچھے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, وہ دن آج ہے, وہ 15 سال 20 سال پہلے کا, کہ جس میں ہم نے اپنے تعلیمی اداروں کو اختیار دینا ہے. میں اس کی ایک معمولی سی آپ کو کہانی سناتا ہوں. میں قائد اعظم یونیورسٹی میں جب
بہت زیادہ اسٹوڈنٹ یونین بھرپور ہوتی تھی. اس وقت وہاں پر ایم ایس سی اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوتا تھا. صحیح. سارے ہم دوست شام کو ایک جگہ بیٹھتے تھے, کھانا کھاتے تھے, چائے پیتے تھے, مذاق کرتے تھے ایک دوسرے سے. صبح پتہ چلتا تھا کہ انہی دوستوں میں سے ایک دوست نے دوسرے دوست کا سر پھاڑ دیا, کیونکہ ایک دوست کہہ رہا تھا ایشیا سبز ہے, دوسرا کہہ رہا تھا ایشیا سرخ. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. ہم ان سے بٹھا کے ان سے پوچھتے تھے کہ بھئی ایسا کون سی بات اس نے اگر ایشیا سرخ کہہ دیا تھا یا ایشیا سبز کہہ دیا تھا کہ تمہارے پہ, ان کو یہ بات نہیں پتہ ہوتی تھی کہ کیوں ہمیں اتنا جوش آ گیا کہ ہم نے ان کا سر. صحیح. اس کی ذمہ داری بھی میں اس وقت کے تعلیمی اداروں کے سربراہوں پہ ڈالتا ہوں. انہوں نے کبھی ہمیں سلیقے سے, تہذیب سے ایک جگہ نہیں بٹھایا کہ بھئی یہ ایشیا سبز کہتا ہے نا, اس کی بات سنو, اس سے پوچھو کیوں کہتا ہے. بالکل صحیح. اچھا یہ کہتا ہے نہیں جی مجھے اعتراض ہے اس کے ایشیا سبز کہنے پہ, اس کی بات سنو کہ یہ کچھ اور کلر بتا رہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے نہیں کیا. اس کی وجہ تھی کہ ہم ایک دوسرے کے سر پھاڑتے تھے اور وہاں پہ ڈیسیژن ہوتے تھے. صحیح. آج جو آپ کی یہ سڑکوں پہ کبھی ایک پارٹی دوسری پارٹی سے لڑ رہی ہے, کبھی ایک سیاسی جماعت دوسرے سے لڑ رہی ہے, کبھی ایک مذہبی جماعت دوسری مذہبی جماعت سے لڑ رہی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اچھے فورمز میں ان کو کبھی بحث و مباحثہ, شعور و آگاہی کا موقع نہیں دیا. بالکل صحیح. بس یہی بات ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کی جو اچھی 2 سجیشن تھیں ان میں سب سے اہم جو اسٹوڈنٹ یونین کے حوالے سے تھی, جو ان کے پاس ماڈل ہے, میرا خیال ہے گورنمنٹ کو وہ ماڈل اپلائی کرنا چاہیے. اور جو آخری سوال تھا, تو میرا خیال ہے یونیورسٹیوں کو پولیٹیکل فورم کا ایسا موقع ملنا چاہیے کہ اس سے کوئی کنٹروورسی نہ جنریٹ ہو. ایکیڈیمیا پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.